سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو پیدائش ہے اس کی ابتدا لے لیں کہ 712 جب محمد بن قاسم پہلی دفعہ ہندوستان اس زمین پہ آئے تو اسلام کا جو سورج تھا وہ طلوع ہو گیا. اس کے بعد لوگوں کے پاس ایک آلٹرنیٹ آپشن آ گیا. پھر محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ادھر ہمارے پاس ایک دروازہ کھل جاتا ہے صوفیوں کا, ہمارے نیک اولیاء کا, وہ ادھر آتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پہلی دفعہ جو اسلامی حکومت یہاں قائم ہوتی ہے وہ 1212 میں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سیدوں کی حکومت, لودھیوں کی حکومت, اور پھر آخر میں ہمارے پاس مغلوں کی حکومت آتی ہے. اور مغلز نے یہاں پر جو حکومت کی ہے اس کا اسپین سب سے لمبا ہے. مطلب آپ حساب لگائیں کہ وہ 1500 سے لے کے 1857 تک ان کی یہاں حکومت رہتی ہے. اس بیچ کے اندر ہندوستان نے وہ ترقی اور وہ اتحاد دیکھا جو اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا, اس اتحاد کو پارا پارا کیا اس انگریز نے, جو کہ ایک تاجر کی حیثیت سے ادھر آیا. اور سب سے بڑا اہم چیز ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ امریکہ کے اندر جو ایک ریولیوشن آیا اس میں امریکہ نے اپنے اس برطانیہ کو نکال دیا. یہ اس لیے نکالا کیونکہ ان کا جو سسٹم تھا, نظام تھا, وہ ظالمانہ نظام تھا, ایک فرسودہ نظام تھا. اس نظام کو انہوں نے وہاں سے نکالا. یہ اس نظام کو لے کے آئے اور انہوں نے لا کے اس کو ہندوستان میں لا کے نافذ کر دیا. جو سب سے پہلا نظام ہے وہ تعلیم کا تھا, وہ لارڈ میکالے نے 1837 کے اندر نافذ کر دیا یہاں پہ لانے 87 کے بعد. اچھا, اس موقع کے اوپر سر سید احمد خان نے یہ بات بہت قریب سے دیکھ لی تھی کہ اب انگریز جس سپیڈ سے یہاں پر آیا ہے اور جس سپیڈ سے وہ یہاں پہ اپنی گڑبڑ کر رہا ہے وہ اب یہاں سے جانے والا نہیں ہے. اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے سر سید نے لوگوں کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو انگریز آیا ہے, یہ ایسے نہیں جائے گا. اگر اس کو یہاں سے تمہیں بھگانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تم اس کے نظام کو سمجھو اور اپنے نظام پہ رہتے ہوئے اس کے ساتھ مقابلہ کرو, اپنی انڈیویجویلٹی ختم نہیں کرو. اور تمہاری انڈیویجویلٹی وہ 712 سے لے کے چلتے ہوئے یہ دور ہے کہ جب تم نے حکمرانی کی ہے, یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم حکمران ہو, تم غلام نہیں ہو. اور اس سوچ کے ساتھ وہ چلتے تھے اور اسی سوچ کو پھر کنٹینیو کیا محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے, اقبال رحمۃ اللہ نے, آپ کے ہمارے یہ جو شوکت علی اور محمد علی, جو ان لوگوں نے اس چیز کو آگے کرا اور پھر ایک آزاد وطن کی بات کری. کیونکہ دیکھیں اسلام کا جو پرپز ہے وہ غالب ہونا ہے, اسلام کا پرپز ہے پھیلنا, اسلام کا پرپز ہے اپنے لوگوں کو آزادی کے ساتھ سانس لینا. تو وہ چیز ہماری نکل رہی تھی. تو پاکستان بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے عقائد میں, اپنے نظریات کے اندر فری ہو کے کام کریں. تو اس چیز کے لیے جد و جہد کری ہماری عوام نے, ہمارے خواص نے, ہمارے تعلیم یافتہ نے, ہمارے ان پڑھ نے, اس کے لیے کوشش کری. جب قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ نے ان کو حکم دیا جاؤ جا کے پاکستان بناؤ. کیوں بناؤ؟ کیونکہ دوسری طرف دنیا اسرائیل بنانے جا رہی تھی جو ایک نظریے پہ قائم ہو رہا تھا. تو پاکستان کو بنانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ایک نظریے کے مقابلے میں ان دو کا مقابلہ ہو سکے. جہاں حق ہوتا ہے وہاں شر ہوتا ہے, جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں ایک ساتھ آئی ہیں. تو پاکستان ایک سوچ کے تحت بنا ہے. یہ تو آپ نے بڑی